میں دعوے سے کہتا ہوں، رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیں تو یقین جانیں وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سوئے گی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی اندر تک خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ بیوی کتنی غصے میں ہو، کیسا ہی جھگڑا ہوا ہو، ایک بار پریشانی پہ بوسہ بیوی کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے، اور ایسے موقع پر چند بیویاں تو شوہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑتی ہیں۔ اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہوں تو جاتے وقت اس کو سینے سے لگاؤ اور پیشانی پر بوسہ دو۔ اس عمل سے آپ جتنے وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی، لہلہاتی پھرے گی۔ اسی طرح خود پر لازم کر لو کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، یا کم از کم دن میں ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی، لیکن آپ کے بغیر ایک نوالا پیٹ میں نہیں ڈالے گی۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت دلیل ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے 2 نوالے بیوی کو کھلا دیں۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے۔ اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو تاکید فراہم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کے 2 لفظ میں تعریف کریں، یہ بیوی کا حق ہے۔ اس سے بیوی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ 2-4 باتیں تھیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو خوبصورت لکھتے ہیں لیکن عملی طور پر مشکل ہے۔ ارے جناب کیسی مشکل؟ ان اعمال کو کرنے میں نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، نہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ جناب زندگی کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ خوبصورت زندگی بازار میں نہیں ملتی، خود بنانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انا کے اندر یہ عمل نہیں کرتے۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے لیے پیالے پر وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے ان کی زوجہ رضی اللہ عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہو۔ جناب اس دنیا کی تمام تر اذیتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارک میں لگی خاک مبارک کے ایک ذرے کی برابری نہیں کر سکتی۔